اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الاخیار ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الاشرار اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ قرآن مجید کا ایک اور مختصر سورہ ماعون یا سورہ ارأیت الذی یکذب بالدین، یہ ان ناموں سے معروف ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جو بہت سارے پیغامات ہمارے لیے لے کر آیا ہے، اور اس سورہ کے اندر نماز کی اہمیت کی طرف بھی اشارہ ہے، اس سورہ کے اندر یتیموں کے حقوق کی بھی بات ہوئی ہے، اس سورہ کے اندر تمام معصیتوں کے انجام دہی کی جو بنیاد ہے اس بنیاد کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ انسان معصیت کرتا کیوں ہے۔ خداوند متعال جب اس سورہ کا آغاز کرتا ہے تو اس آیت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم دیکھتے ہو کسی ایسے شخص کو جو دین کی تکذیب کرتا ہے، جو دین کو جھٹلاتا ہے، جو دین ہی کو نہیں مانتا۔ یہ کون لوگ ہیں جو دین کو نہیں مانتے؟ تفاسیر کے مطابق ابو جہل، ابو سفیان جیسے لوگ، کفار قریش جو تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کو جھٹلایا۔ اور کیسے جھٹلایا؟ آیت آگے جا کے خود بیان کر رہی۔ یہ لوگ جو کہ تکذیب دین کرتے ہیں، جب دین کو جھٹلا دیتے ہیں، دین کا نام دین ہے ہی اس لیے کہ دین کا لغت میں ایک معنی ہے جزا، مالک یوم الدین، جو صبح و شام ہم لوگ سورہ الحمد میں پڑھتے ہیں، یعنی مالک یوم الجزا، یوم جزا کا مالک۔ یہاں جو کریں گے اس کی جزا وہاں ملے گی، برا عمل ہے تو سزا وہاں ملے گی۔ یوم الدین، یوم الجزا، یوم الحساب کا مالک ہے وہ۔ تو دین کو دین بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دین نام ہے ان اعمال کے مجموعے کا جن اعمال کے بدلے کو ہم نے ڈے آف ججمنٹ میں، قیامت کے دن، یوم الحساب میں دیکھنا ہے۔ اچھا عمل ان عمل خیرا جزی بہ و ان عمل شرا جزی بہ، اچھا عمل ہو تو جزا ملے گی، برا عمل ہو تو سزا ملے گی۔ لہذا وہ شخص جو تکذیب بالدین کر رہا ہے، جو دین کو جھٹلا رہا ہے، مطلب اس کا قیامت پر کوئی اعتقاد نہیں ہے، اس کا آخرت پر کوئی اعتقاد نہیں۔ جب آخرت پر کوئی اعتقاد نہیں تو کرتا کیا ہے؟ قرآن نے دیکھیے کیسے لنک کیا، کیسے رب دیا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو تکذیب دین کرتا؟ اچھا، اس دور میں رہا ہوگا ابو جہل، اس دور میں رہے ہوں گے ابو سفیان و کفار قریش وغیرہ، لیکن آج کے دور کے لیے قرآن کا سورہ نہیں، کیا یہ آیت نہیں؟ بالکل ہے۔ تو ہم کیسے ڈھونڈیں؟ فرمایا فذلک الذی یدع الیتیم، یہ جو یتیم کو دھتکارنے والے ہیں یہ انہی لوگوں میں سے ہیں جو یتیموں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ سگا چچا ہے، میراث کے مسئلوں سے واقف نہیں ہے، یتیم کو جو ہے ڈلوا دیا کسی یتیم خانے میں اور پوری جائیداد ہڑپ کر گیا۔ یہ مکذب بالدین ہے۔ اب یہاں پہ کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مولوی صاحب کی تبلیغ تھی، بہت بڑا چڑھا کے بیان کر دیا، قرآن کا سورہ ہے یہ۔ اگر اسے پتہ ہوتا کہ حساب دینا ہے، اگر یوم آخرت پہ یقین ہوتا تو کبھی یتیم کا مال ایسے ہڑپ نہ کرتا۔ چلو بھائی، ہم نے مصلحت کے تحت ابھی استعمال کر لی، جب بڑا ہوگا تو دے دیں گے۔ بچہ بڑا ہو کر آیا، اس نے کہا چچا جان وہ مال دے دیجئے۔ یہ ہمارے کراچی شہر کے واقعات ہیں، پاکستان کے واقعات ہیں۔ کہا کون سا مال؟ ہم نے تمہیں پال پوس کے بڑا کر دیا، تمہیں شرم نہیں آتی ہم سے مال مانگتے؟ دھتکار دیا اس کو۔ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ جو دین کو جھٹلانے والا ہے یہ وہی ہے جو یتیم کو دھتکار رہا ہے۔ یتیم کو دھتکارنا از ایکول ٹو دین کو جھٹلانا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور طعام مسکین میں اس کی کوئی رغبت نہیں ہے، مسکین کو کھانا دینے میں اس کی کوئی رغبت نہیں، انہیں بھی دھتکار دیتا ہے، انہیں بھی بھگا دیتا ہے۔ تو جو بھوکے کو کھانا نہیں کھلائے، جو یتیم کے مال کو ہڑپ کر جائے، یہ دونوں لوگ تکذیب دین کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ بڑی توجہ چاہوں گا، تفسیروں میں ذکر ہے یدع الیتیم کا مطلب کہ یدع کا مطلب ہے یدفع، دھتکارنا، دور کرنا یتیم کو۔ کس نے کیا یہ کام؟ تفسیر صافی اس وقت میرے سامنے کھلی ہے۔ کانا ابو جہل وصیًا لیتیم،
ایک یتیم کا کسی وصی تھا، یتیم جو ہے بنا کسی لباس کے، عریان ایک بچہ جو ننگا تھا، وہ ابو جہل کے پاس آیا کہ مجھے لباس کی ضرورت ہے، آپ میرے مال میں سے جو میرا اپنا مال ہے، آپ کو میرے باپ نے وصی بنایا تھا، وصی بنا کے وہ مر گئے تھے مرحوم میرے والد صاحب، آپ میرا مال مجھے دے دیجئے۔ ابو جہل نے اس کو دھتکار دیا کہ جاؤ تمہارا کوئی مال وال نہیں ہے۔ یہ تکذیب دین کرنے والا ابو جہل ہے جو یتیم کو دھتکار رہا ہے۔ ابو سفیان نے ایک جو ہے جانور کو ذبح کیا، ایک جو ہے مسکین نے، ایک یتیم نے آ کے گوشت مانگا کہ تھوڑا سا گوشت مجھے بھی دے دو، میں کھا لوں گا، میرے پیٹ میں بھی کچھ بوٹیاں چلی جائیں گی۔ تو اس نے اپنا عصا جو تھا، جو لاٹھی اس کے پاس تھی ابو سفیان کے پاس، وہ لاٹھی زور سے اس کو ماری کہ خبردار جو تم نے مجھ سے ایک بوٹی بھی مانگی، گوشت کا ایک ٹکڑا بھی مجھ سے مانگا۔ یہ لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اگر ان کو پتہ ہوتا کہ یتیم کو کھلانے کا کیا ثواب ہے، یتیم کو لباس پہنانے کا کیا ثواب ہے، تو قطعاً یہ کام نہ کرتے۔ ولا یحض، یعنی ولا یرغب، اس کی کوئی رغبت نہیں، اس کی کوئی خواہش نہیں ہے، علی طعام المسکین کہ میں بھوکے کو کھانا کھلا دوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آخرت و آخرت کوئی ہے ہی نہیں، آخرت کا کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ جس کا آخرت پر یقین نہ ہو وہ کبھی یہاں پہ کھانا نہیں کھلائے گا۔ اور کچھ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا ایماندار اور دیندار سمجھتے ہیں، ان کا عالم یہ ہوتا ہے جب ظاہری طور پہ جو ہے خالی دین سے متمسک ہوں اور باطن میں دین کا وجود نہ ہو۔ کہتے ہیں وہ سورہ یاسین کی جو آیت ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کو کھلا دیتا، اللہ ان کا پیٹ بھر دیتا، اللہ نے نہیں بھرا تو ہم کیوں بھریں؟ شیطانی وسوسہ، شیطانی جملے، شیطانی طریقہ کار بات کرنے کا۔ لہٰذا خداوند متعال نے جب یہ دو جملے ایک کے بعد ایک کہے کہ دین کو جھٹلانے والا کون سا ہے، کون سا شخص ہے؟ وہ جو یتیم کو دھتکار رہا ہے، وہ جو مسکین کو کھانا نہیں کھلا رہا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا فویل للمصلین۔ اب ذرا آپ اس کے ترتیب کو اور انداز کو سمجھیے گا۔ یتیم کو کھانا نہ کھلانے والا، دھتکارنے والا، دین کو جھٹلانے والا ہے۔ مسکین کو کھانا نہ کھلانے والا، مسکین کو دھتکارنے والا، دین کو جھٹلانے والا ہے۔ جب یتیم و مسکین کو نہ پوچھنے والا دین کو جھٹلانے والا ہے تو پھر تو بیڑا غرق ہو نماز چھوڑنے والوں کا، جو نماز چھوڑتے ہیں۔ یہ ترتیب ہے فویل للمصلین، پھر تو بربادی ہے مسلین جنہوں نے نماز کو جو ہے چھوڑ دیا۔ فویل للمصلین، ان نماز گزاروں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جنہوں نے اپنی نماز کو چھوڑ دیا ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے ترک نماز۔ قرآن نے اس کو یہاں پر بیان کیا اور یہ پیغام دیا کہ جو رب کو سجدہ نہ کرے۔ اب اگر کہا جا رہا ہے کہ تارک الصلاۃ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہ کھاؤ تو سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دین کو جھٹلانے والا۔ سورہ نے بیان کیا، نہ حدیث ہے، نہ کسی مولوی صاحب کی تبلیغ ہے، قرآن کی آیت ہے، ترجمہ ہے، خود جا کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میری تفسیر پہ، میرے ترجمے پہ اگر بھروسہ نہیں، آپ خود جا کے تحقیق کیجئے، پڑھیے کیا یہ ارأیت الذی یکذب بالدین ایسا ہی سورہ ہے جس میں اس لحن میں، اس تندی کے ساتھ بات ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں قبلہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تارک الصلاۃ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہ کھاؤ۔ جس نے پریکٹیکلی نماز کو چھوڑ دیا وہ دین کو جھٹلانے والا ہے، اور دین کو جھٹلانے والے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا کیا پسندیدہ عمل ہے؟ آپ خود فیصلہ کیجئے۔ قرآن نے کہا دین کو جھٹلانے والا ہے، لیکن میں اور آپ اپنے زعم کے مطابق، اپنی مصلحتوں کے تحت، اپنے جو ہے مفاہیم کے تحت جو ہم نے اپنے ذہن میں بنائے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم لوگ بھی دیندار سمجھتے ہیں، بڑا اچھا آدمی ہے، دل کا صاف ہے، پاکیزہ آدمی، زبان اس کی اچھی ہے، رب کو سجدہ نہیں کرتا تو نہ کرے، دنیا کی ساری نعمتوں کا منکر ہے، عملی طور پہ دہریہ ہے، ایتھسٹ ہے، ہوا کرے، میرے ساتھ تو اچھا ہے۔ یہ جب ہماری سوچ بن جائے گی تو ہمیں کبھی بھی معصوم کا فرمان سمجھ میں نہیں آئے گا، جس میں معصوم یہ کہہ رہے کہ جو تارک الصلاۃ کے سامنے مسکرایا بھی تو اس نے بیت المعمور کو گویا 7 مرتبہ یا پتہ نہیں 70 مرتبہ ڈھا دیا۔ ہمیں کیوں سمجھ میں آئے گی یہ روایت؟ ہماری تھنکنگ یہ بن چکی ہے کہ ہم نے ہر حال میں بس یہ دیکھنا ہے کہ میرے ساتھ کون اچھا ہے، میرے ساتھ اچھا ہے تو معاملات ٹھیک ہے، بھلے وہ خدا کے ساتھ برا ہو، میرے رب کے ساتھ برا ہو چل جائے گا، میرے ساتھ برا نہیں ہونا چاہیے، معیاری ہے۔ لیکن جہاں حب و بغض کا معیار فی اللہ، خدا کے ساتھ اچھا ہے بھلے میرے ساتھ برا ہی کیوں نہ ہو، اگر خدا کے ساتھ اچھا ہے تو میں اچھا رہوں گا، معیار یہ ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس بالکل برعکس 180 ڈگری گھما کے ہم نے معیار بنایا ہے، اور میرے ساتھ تو اچھا ہے نا، میرے ساتھ تو ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے۔ اللہ کے ساتھ برا ہے، سجدہ نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، نہیں پڑھے، مجھے کیا ٹینشن ہے بھائی، میں نے اس کی قبر میں نہیں جانا، اس نے میری قبر میں نہیں آنا، یہ جملے کہے جاتے ہیں، جبکہ یہ جملے قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں ایک طریقے سے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو لاٹھی مار کے بھگا دیا، یہ دین کو جھٹلانے والا۔
جس نے یتیم کو کھانا نہیں کھلایا وہ دن کو جھٹلانے والا۔ فویل للمصلین، بیڑا غرق ہو نمازوں کا، عذاب الہی ہے نماز گزاروں کے لیے، مسلین کے لیے۔ کون سے مسلین؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جنہوں نے نماز چھوڑ دی ہے، جنہوں نے نماز کو بھلا دیا۔ یہاں پر ان اور فی کا بڑا کمال ہے۔ اگر یہاں پر فی صلاتہم ساہون ہوتا تو سب کا بیڑا غرق تھا قرآن کی اس آیت کے مطابق۔ ساہون کبھی فی کے ساتھ آتا ہے، کبھی ان کے ساتھ۔ اگر فی کے ساتھ آ جائے تو مطلب یہ ہے وہ لوگ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں ان سے مسٹیک ہو جاتی ہے، کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے، کبھی جو ہے نا غلطی سے سجدہ چھوڑ دیا، کبھی جو ہے نا غلطی سے تشہد میں کوئی بات کر لی، کچھ بھی مسٹیک ہو جاتی ہے۔ ہم سب سے ہوتی ہے، کون یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم سے نہیں ہوتی؟ ہر ایک سے کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی مسٹیک ہوئی ہے۔ تو اگر فی ساہون ہوتا تو پھر سب کے لیے عذاب الہی تیار تھا، لیکن عن ساہون ہے۔ عن ساہون کا مطلب یہ ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کرے، جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑے، ایسا شخص جو ہے وہ بارگاہ الہی میں اس آیت کو جب پڑھے بیٹھ کر تو تیار رہے اس عذاب کے لیے، بفویل للمصلین کے لیے، الذین هم عن صلاتہم ساہون۔ اب یہاں پہ روایتیں ہیں، میں اپنے تزکیہ نفس کے لیے بھی یہ غلطی ہم سے بھی ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات اول وقت کی نماز نہیں ہو پاتی، تو لہٰذا اگر میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں تو کوئی بھی مرد مومن یہ نہ سمجھے کہ میں مثلا اول وقت کا پابند ہوں۔ اپنے لیے دعا ہے اور اپنے نفس کے لیے ایک تعزیانہ بھی کہ خدا ہمیں بھی اول وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ معصوم کا ارشاد ہے کہ یہ جو آیت ہے ویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون، یہ ان لوگوں کے لیے جو اول وقت کی نماز کو بنا کسی عذر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک دفعہ بندہ کسی کام میں مصروف ہے، کسی جگہ پھنسا ہوا ہے تو سمجھ میں آتا ہے۔ ایک دفعہ اذان ہو رہی ہے، گھر میں لیٹا ہوا ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی کام نہیں اس کا، ادھر سے ادھر چینل گھما رہا ہے۔ پڑھ لیں گے نماز، وقت وسیع ہے، دیکھی جائے گی، گپے مار رہا بیٹھ کے، فضول گپے، ان کا کوئی مقصد نہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں بھی یہ آیت ہے اور یہ عذاب ہے معصوم کے فرمان کے مطابق، یعنی سختی ہے۔ اگر بنا کسی عذر کے، بنا کسی ایکسکیوز کے، بنا کسی بہانے کے اگر نماز چھوڑی، جبکہ مؤذن نے حی علی الصلاۃ کہہ دیا تھا، آ جاؤ نماز کی طرف، تو اس کا مطلب یہ معاملہ بھی سخت ہے۔ اول وقت کی نماز ایک اہمیت کے حامل ہے۔ روایات نے کہا اول الوقت رضوان اللہ و آخر الوقت عفو اللہ، وہ بھی اسی سے آ کر جڑ جاتی ہے روایت۔ اول وقت رضائے خدا کے لیے موجب بنتی ہے۔ انسان جب اول وقت کی نماز پڑھتا ہے خدا راضی ہوتا ہے۔ وآخر الوقت عفو اللہ، یہ بھی حدیث معصوم ہے۔ اور آخر وقت میں خدا معاف کرتا ہے۔ والعفو لا یکون الا من ذنب، اور معافی تبھی ہوتی جب کوئی غلطی ہوئی، جب کوئی گناہ ہوا ہو۔ تو اول وقت کی نماز بنا کسی عذر کے چھوڑنا، جو روایت میں تصریح ہے لغیر عذر، یہ خود ایک گناہ ہے۔ انسان کو کبھی بھی اول وقت کی نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جو کہ کتاب خصال شیخ صدوق میں موجود ہے، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ سے، مولا فرماتے ہیں لیس عمل احب الی اللہ عز وجل من الصلاۃ، اللہ کو کوئی بھی عمل نماز سے زیادہ پسند نہیں، نماز سے کسی عمل کا کوئی تقابل نہیں، نماز اتنی زیادہ خدا کو پسند ہے۔ فلا یشغلنکم عن اوقاتها شیء، کوئی بھی چیز بہانہ نہ بنے، کوئی بھی عذر تم اپنے لیے پیدا نہ کرو اوقات نماز میں فلاں کام میں تھا۔ وہ جو جملہ ہے وہ اسی حدیث سے نکلا ہوا لگتا ہے کہ نماز سے یہ نہ کہو مجھے کام کرنا ہے، کام سے یہ کہو کہ میں ذرا نماز پڑھ کے آؤں پھر تمہیں انجام دوں گا۔ یہ فلا یشغلنکم عن اوقاتها شیء، نماز کے اوقات سے تمہیں کوئی چیز دور نہ کرے، کوئی امور دنیا میں سے کوئی بھی کام۔ فإن اللہ عز وجل ذم اقواما، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے جو نماز کو یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم ابھی کام کر کے آ رہے ہیں، ابھی کام کر لیں پھر نماز پڑھ لیں گے۔ اور اس کے بعد مولانا نے اسی سورہ ماعون کی آیتوں کی تلاوت کی، فقال الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی انہم غافلون استہانوا باوقاتها، یہ لوگ غفلت کا شکار ہیں اور انہوں نے نماز کے اوقات کو ڈی ویلیو کر دیا ہے۔ اذان ہوتی رہے، پڑھ لیں گے، ٹائم ہے نا، ٹینشن کیا ہے، اتنی جلدی کیا ہے۔ جب بعض جو ہے وہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا، بہرحال تو ایک تفریح تھی، لیکن بعض لوگوں کو پریکٹیکلی یہ نظر آتا ہے کہ ابھی جو ہے رش زیادہ ہے، اول وقت میں تو بہت لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو لہٰذا ہم آخری وقت میں پڑھیں گے تو ہمارا پارسل الگ سے پیک ہو کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے گا، اس لیے اینڈ میں پڑھیں گے۔ تو ہم نے جب کسی اپنے دوسرے استاد سے ذکر کیا کہ بھئی فلاں استاد تفریح میں یہ کہہ رہے تھے، ظاہر انہوں نے سنجیدہ نہیں کہا تھا، تو انہوں نے کہا اسی علت کی وجہ سے اول وقت نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر علت یہی ہے
کہ ہماری نماز الگ سے پیک ہو کے جائے گی، تو اسی وجہ سے اول وقت پڑھنی چاہیے، کیونکہ آج کل اول وقت کوئی نہیں پڑھتا، سب آخر وقت میں پڑھ رہے ہیں۔ تو اسی علت کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کو اول وقت میں نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ خدا ہمارے تمام بزرگوں کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، جنہوں نے چھوٹے چھوٹے بعض اوقات لطیفوں میں، ہنسی مذاق میں ہمیں بہت بڑے بڑے درس دیے، رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ تفسیر مجمع البیان میں روایت موجود ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ الذین هم عن صلاتهم ساہون کا مطلب نماز کو ترک کرنا، نماز کے بارے میں سستی اور کاہلی برتنا۔ قبلہ میں بس جو ہے فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہوں، باقی پڑھ لیتا ہوں۔ قبلہ ظہر کی نہیں ہو پاتی، وہ آفس ٹائم ہے، لیکن باقی پڑھ لیتا ہوں۔ قبلہ میں جو ہے نا رات کو ساری ایک ساتھ پڑھ لیتا ہوں۔ یہ بعض لوگوں کے جملے جو سننے کو ملتے ہیں، یہ سستی ہے، یہ کاہلی ہے، یہ ترک نماز کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔ نماز کو ضائع کرنا ہے جو شرعاً حرام ہے۔ الذین هم یراؤون، اب دوسری کیٹیگری آ گئی، وہ لوگ جو نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن دکھاوا ہے۔ وہ بعض واقعات جو کتابوں میں درج ہیں، آیت اللہ دستغیب نے اپنی کتابوں میں خاص طور پہ ایسے واقعات ذکر کیے کہ ایک بندے نے نماز پڑھنا شروع کی مسجد میں، مسجد خالی ہو چکی تھی، لیکن اس کو ایک آہٹ محسوس ہوئی کہ کوئی ہے۔ وہ ساری رات نماز پڑھتا رہا، صبح جو ہے جب اس نے دیکھا تو یہ دیکھا کہ مسجد سے کتا نکل کے جا رہا تھا، تو پتہ چلا جی پوری رات قربتاً الی الکتا جو ہے نماز پڑھی ہے۔ قربتاً الی اللہ کی جگہ جو عمل قربت الہی کا باعث تھا، وہ ایک کتے کو، ایک حیوان کو دکھانے کے لیے انجام دیا۔ یہ نماز پھر اللہ کے لیے نہیں ہے، اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سجدے جو ہو رہے ہیں، یہ رکوع سجود جو ہو رہا ہے، اس کا رب سے کوئی تعلق نہیں، یہ صرف سامنے والے کو دکھانے کے لیے۔ اور شیطان نے ایسا دھوکہ دیا کہ پتہ چلا ایک حیوان کے لیے رات بھر جو ہے جاگ کر نماز ادا کی۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ لوگ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں دیتے ہوئے ان کی جان نکلتی ہے، کیونکہ ان کا عمل خالص نہیں ہے، اللہ کے لیے دل ان کا بڑا نہیں ہے۔ لہٰذا وہ چیزیں جو میں اور آپ ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں، عام طور پہ گھروں میں آس پڑوس میں رواج ہوتا ہے، کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے برابر سے اٹھا لی، لے لی، مجھے دے دیجئے میں آپ کو وہ دے دیتا ہوں۔ یہ لوگ وہ چیزیں بھی دینے کو تیار، کوئی لائٹ ہے، کوئی ٹارچ ہے مثال کے طور پر، کوئی وائپر ہے، کوئی جھاڑو ہے، ادھر ادھر آپس میں آس پڑوس میں چیزیں لیتے رہتے ہیں، عاریہ کے طور پہ دے دیجیے گا، ذرا بھی استعمال کر کے دیتا ہوں میں، دوسرا بھی دیتا ہے۔ ان چیزوں کی اتنی ویلیو نہیں ہے۔ یہ لوگ اتنے آخری درجے کے کنجوس ہوا کرتے ہیں، کنجوس بالذات، کہ یہ وہ دینے کو بھی تیار، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ اور بعض روایات میں ہے ان لوگوں کے بارے میں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ سے مراد وہ لوگ ہیں جو خمس کھا جاتے ہیں، جو خمس نہیں دیتے۔ خمس ایک عبادت ہے، اس کو قربتاً اللہ انجام دینا ہے۔ آپ خمس دیجئے، حق سادات آپ، حق امام آپ نے دینا ہے، اپنے ہاتھ سے دیجئے، اس بات کو انجام دیجئے۔ نہیں انجام دیا، قرآن کی آیت، امام کی روایت کے مطابق، فی روایت اخری الخمس والزکوٰۃ، جس پہ خمس واجب ہے وہ خمس نکالے، جس پہ زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ نکالے، نہیں نکالے گا عذاب الہی کے لیے تیار رہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ تو ایسے نماز گزار، ایک پڑھ لی، چار چھوڑ دی، ایک پڑھ لی، اس کے بعد چار کی فکر ہی نہیں ہے کہ پڑھنی بھی ہے یا نہیں پڑھنی، یا ساری کبھی ایک ساتھ پڑھ لی قضا وقت میں، اس کو وقت میں ادا کرنے کی کوشش نہیں ہے۔ یا مثال کے طور پر پڑھ بھی رہے پانچوں اوقات میں، تو اس کی کوشش یہ ہے کہ پہلی صف میں پڑھوں، پوری مسجد دیکھے، پورا علاقہ دیکھے، ایک سے بن جائے کہ بڑا دیندار ہے، اس کے بعد میں اپنے باقی شیطانی کام لوگوں سے چھپ کے کرتا پھروں گا۔ یا یہ کہ جو ہے وہ خمس کھا رہا ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن خمس ادا نہیں کر رہا، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا۔ قرآن نے جہاں اقیموا الصلاۃ کہا، وہاں آتوا الزکوٰۃ کا ٹکڑا بھی لگا ہوا ہے۔ تو مالی حقوق بھی ہم نے ادا کرنے ہیں۔ لہٰذا یہ سورہ کئی پیغامات لے کر آیا معاشرے کے حوالے سے۔ ہر وہ عمل جو معصیت پروردگار کی طرف انسان کو لے کر جائے، تو اس کی بنیاد میں تکذیب دین ہے، دین کو جھٹلانا ہے، چونکہ اس کو یوم جزا کا اعتقاد نہیں، آخرت پہ بھروسہ نہیں، لہذا اس طریقے سے بدماشیاں کر رہا ہے۔ نمازیوں کے بارے میں سخت ترین آیات آئیں کہ وہ نمازی جو دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، یا ایک پڑھ لی چار چھوڑ دی والی نمازیں، ان کا خدا سے کوئی ربط نہیں۔ یہ لوگ بھی، جب ایک یتیم کو کھانا نہ کھلانے پہ انسان دین کو جھٹلانے والا ہے، تو نماز چھوڑنے والا کتنا بڑا دین کو جھٹلانے والا ہوگا۔ لہٰذا دعا ہے خداوند متعال سے کہ ہمیں اس سورہ کے پیغامات کو سمجھنے کی اور اپنے ضمیر کو، اپنے وجدان کو جھنجھوڑنے کی توفیق عطا کرے۔ یہ سورہ بھی جو ہے ان سوروں میں سے ہے کہ جس سورہ کو اگر اپنی واجب نمازوں میں یا مستحب نمازوں میں پڑھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی نمازیں بھی قبول کرتا ہے، روزے بھی قبول کرتا ہے، اور اس کو بنا حساب و کتاب کے جنت میں روانہ کرے گا۔ دنیا میں اگر غلطیاں ہو بھی گئی، اللہ اس کی شفاعت کروائے گا، معاف کرے گا اس کو۔ لم یحاسبہ بما کان منہ فی الحیات الدنیا۔ یہ سورہ پڑھتا رہے گا، آخرت پر اپنے اعتقاد کو ڈیولپ کرتا رہے گا، مضبوط کرتا رہے گا، یوم حساب، یوم جزا، یوم
انشاءاللہ قیامت کا دن جو آ رہا ہے وہ دن ایسا ہے کہ میرے سارے معاملات وہاں ہوں گے، میرا حساب و کتاب وہاں ہوگا، میری نیکیوں کی جزا وہاں ملے گی، میری برائیوں کی سزا وہاں ملے گی۔ خداوند متعال اسی عقیدے کی بدولت، اس بھروسے کی بدولت کہ یوم جزا آ رہا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، اسے جنت میں روانہ کرے گا۔ دعا ہے خداوند متعال سے ہمیں اس سورہ کو پڑھنے کی توفیق عطا کرے اور دنیا میں ان لوگوں میں سے قرار دے جو دوسروں کے حقوق پامال نہیں کرتے، اول وقت میں نمازوں کو ادا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔